تجارت احکام تجارت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام احکام تجارت کا ایک آپ نیو سیریز کہہ لیں دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم بالخصوص فائنانس سیکٹر سے ریلیٹڈ افراد کو بلا رہے ہیں اور ان کے جو اپنے سوالات ہیں وہ یہ مفتی صاحب سے کر رہے ہیں. مفتی علی اصغر صاحب حسب معمول ہمارے ساتھ ہیں، ان کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے. انشاءاللہ آخر تک دیکھتے رہیں گے تو بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، اور ممکن ہے یہ جو سوال کریں وہ آپ میں سے بھی کسی کا سوال ہو تو ان کو بھی جواب مل جائے گا، ان کو بھی رہنمائی مل جائے گی. تو نیت کر لیں کہ آخر تک دیکھیں گے، انشاءاللہ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ فائنانس سیکٹر سے ریلیٹ کرتے ہوئے افراد ہمارے ساتھ ہیں جو وہاں پہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، تو چلیں آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی تعارف بھی ہو جائے. میں اپنے سیدھے ہاتھ کی جانب سے شروع کرتا ہوں جو ہمارے پارٹیسپینٹ. جی حضرت آپ. میرا نام محمد عادل اقبال ہے، میں چارٹرڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہوں اور 25 سال سے پروفیشنل فیلڈ میں ہوں. میرا نام محمد عمران الیاس ہے، میں زونل آپریشن مینیجر ہوں جو اسلامک بینکنگ کے آپریشنز کو دیکھ رہا ہوں. جی حضرت. میرا نام محمد آصف مکانی ہے، میں ایک نجی بینک کے اندر ایک شعبے کا ہیڈ ہوں اور تقریباً 17 سال سے اس ادارے کے اندر جو ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوں. ٹھیک. جی حضرت. جی السلام علیکم، میرا نام عمیر مختار ہے اور میں پروفیشنلی ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اور میں دوائی بنانے والا ادارہ ہے، وہاں پہ ایز ہیڈ آف بزنس پلاننگ اور کارپوریٹ افیئرس کی سروسز سر انجام دے رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام بلال فتح اللہ ہے، میں بھی ایک فیلو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی ہوں اور کمپنی میں رسک اینڈ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ کو اس وقت فی الحال لیڈ کر رہا ہوں. چلیں جی، تعارف ہوا اور ہم بڑھتے ہیں سوالات کی طرف بلا تاخیر. اور سوال بھی میں سیدھے ہاتھ کی جانب سے شروع کرتا ہوں، پھر دل کی جانب بھی بڑھیں گے انشاءاللہ. تو چلیں جی، ہم اپنے محمد عادل بھائی جو ہیں ان سے. جی حضرت. السلام علیکم. مفتی صاحب سے ایک سوال سے زیادہ اشکال ہے، ایک چھوٹا سا، کہ جیسے ایک نجی بینک ہوتا ہے، کنونشنل بینک ہے، ٹھیک ہے. اب ہم تنخواہ دار لوگوں کی اگر مثال دیتے ہیں کہ ان کی تنخواہ آتی ہے 1 تاریخ کو، 5 تاریخ کو، اب وہ اس میں کچھ نہ کچھ بچت ہوتی ہے، کچھ وہ پورے مہینے خرچ کرتے ہیں. ہم کرنٹ اکاؤنٹ رکھتے ہیں، اس میں کوئی ہمیں اضافی کچھ نہیں ملتا. لیکن اب ہم دوسرے طرف سے سوچتے ہیں بینک کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہماری جتنی بچت ہوتی ہے وہ اسی میں ہے، ہمارا اخراجات بھی اسی میں ہے، تو بینک کے پاس تو وہ ایک اضافی رقم پڑی رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب مطلب ایسا ایک اشکال آتا ہے کہ غیر اختیاری طور پہ بینک کو معاون ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ بینک کے پاس وہ پیسہ بغیر کسی اخراجات کے پڑا رہتا ہے. یعنی اگر وہ سیونگ اکاؤنٹ ہوتا تو بینک کو کچھ نہ کچھ کاسٹ آتی، وہ کچھ نہ کچھ اس کو پروفٹ دیتا. تو کیا اس میں کوئی صورت ہے کہ ہم پی ایل ایس اکاؤنٹ میں رکھیں، بھلے اس کا جو بھی اضافی آئے وہ ہم کسی جگہ صدقہ کر دیں؟ دیکھیے، آپ نے سوال کرتے کرتے جو ہے پوری کتاب کھول دی ہے. اس کتاب میں ایک ہی چیپٹر ہے اور اس کا عنوان یہ ہے کہ جو میں سوچوں وہی صحیح. ٹھیک ہے. مطلب آپ نے سوال کیا نا، سوال حکم کا نام نہیں ہوتا. لوگ سوال کے بجائے جو اشکال ان کے ذہن میں آتا ہے وہ اسی کو صحیح قرار دے دیتے ہیں. یہ حکم ہوتا ہے ان کا، یہی ٹھیک ہے. تو ذہن میں بہت ساری باتیں اٹھتی ہیں. جس طرح آپ اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں، ٹھیک ہے، 25 سال سے آپ اکاؤنٹنگ میں، فائنینس میں ڈگری ہولڈر ہیں، تو اسی طریقے سے ہر فیلڈ کے اپنے اپنے ماہرین ہوتے ہیں. حلال و حرام کا حکم بتانا ماہر علماء کا کام ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں غلطی سے بچوں، لیکن غلطی سے بچتے 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 وہ بلنڈر کر دیتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. عربی کا ایک محاورہ ہے، فر من المطر قام تحت المیزاب. ایک آدمی جو ہے وہ بارش سے بھاگ رہا تھا کہ میں بھیگ نہ جاؤں کہیں، تو دیکھا یہ پر نالا لگا ہوا ہے، اس کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں. تو وہاں سے تو پورا نالا بہ رہا تھا، کہاں چھیٹے اور کہاں پورا نالا.
تو جو آپشن آپ نے بیان کیا وہ تو کھلا سود ہے نا. PLSO جو اکاؤنٹ ہے ایک قانون ہے پاکستان میں, اس قانون کی وجہ سے بینک اس کو لے کے چل رہے ہیں, سودی بینک. اور بعض جو ہے نا بینکوں کے جو نمائندے ہیں وہ لوگوں کو بلا پسلا بھی دیتے ہیں کہ یہ تو مداربت ہے اور یہ تو ٹھیک ہے, تو نفع نقصان کی بنیاد پر ہے. حالانکہ حقیقتاً ایسا کچھ نہیں ہے. جو اس کا اسٹرکچر ہے وہ سودی ہے. پاکستان میں تمام ہی علماء نے جو ہے اس اکاؤنٹ کو سودی قرار دیا ہے, کسی بھی طرح جائز قرار نہیں دیا. تو وہ تو کتاب بند ہے, دروازہ بند ہے. وہ اکاؤنٹ کھلوائے کوئی شخص اور یہ کہے کہ جو نفع ملے گا وہ میں صدقہ کر دوں گا, تو بھی اس نے غلطی کی ہے نا. اس نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے, اس ایگریمنٹ کے اندر اس نے سود لینے کا اقرار کیا ہے, سود لینے کا عملی جو نا ارتکاب کیا ہے. تو یہ غلطی ہے. اس غلطی کی وجہ سے وہ ایک حرام کا مرتکب ہوا. اب جو پہلا مرحلہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں آنا, کرنٹ اکاؤنٹ دو طرح کے ہوتے ہیں, سودی بینکوں کے ہوتے ہیں اور اسلامی بینکوں کے بھی ہوتے ہیں. دونوں ہی کرنٹ اکاؤنٹ قرض کے حکم میں ہیں. اسلامی بینکوں میں کچھ یوں ہیں کہ بھئی نظام سودی نہیں ہے. دیگر اعتبار سے جزوی طور پر کافی چیزوں پہ کلام ہو سکتا ہے, لیکن وہ اسٹرکچر وائز سود نہیں ہے اس نظام کے اندر. جو کمرشل بینکنگ ہے اس کے اندر پورا کا پورا نظام سود پہ چلتا ہے. علماء اس کو ناپسند تو کرتے ہیں کہ بھی کوئی شخص جو ہے وہ سودی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھوائے, یہ بھی ناپسند عمل ہے. ہم نے بھی کبھی حرام ہونے کا فتویٰ اس پر دیا نہیں ہے, کیونکہ بات یہ ہے کہ اس نے ایک قرض کے طور پر رکھوائے ہوئے. اب آگے وہ اگلے والا شخص کیا کرتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے اس کا. تو جس طریقے سے ہمارا یہ فتویٰ ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ میکینک ہے, LCD بناتا ہے. اب کوئی شخص اس کے پاس آتا ہے LCD بنوانے, تو اس کا اجرت پر LCD بنانا جائز ہے. آگے والا شخص اس کو لگا کے گھر میں نعتیں سنیں گا یا فلمیں دیکھے گا, وہ اس کا فعل ہے. اس نے اپنا جتنا کام تھا وہ کیا ہے, آگے جو کچھ ہوگا اس کا ذمہ دار وہ شخص خود ہوگا. ریشو آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کہ ہم کہہ سکتے ہیں شاید 95% یا 98% وہ لوگ ہوں گے کہ جو LCD پر فلم ڈرامے دیکھتے ہوں گے. بیچنے والے کا بیچنا حلال ہے, بنانے والے کا بنانا حلال ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ معاونت پائی گئی ہے کہ نہیں پائی گئی. تو یوں اگر کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے کسی کے رکھے ہوتے ہیں, کمرشل وہ بینک ہے, تو براہ راست معاونت تو نہیں پائی جاتی. ناپسندیدگی کا عنصر ضرور ہے کہ نہیں رکھنا چاہیے. سیکنڈ آپشن بھی آ چکا ہے, اسلامی بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہیں, وہاں رکھے جائیں, وہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ لب لباب تھا آپ کے سوال کا. آصف مکانی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے بتایا سود ویسے ہی حرام ہے, اور ابھی سے تو نہیں ہے, جب سے اسلام آیا اور جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بتائی تب سے حرام ہے. تو مسلمانوں کے اندر یہ اپنے کاروبار میں انہوں نے سود کو کس طرح اور کب جو نا ایڈ کیا اپنے کاروبار کے اندر؟ دیکھیے قرآن پاک نے جب سود کی حرمت بیان کی, اس وقت معاشرے میں سود پایا جاتا تھا. یہاں تک کہ حجت الوداع کے موقع پر سود تو پہلے حرام ہو گیا تھا, کانٹریکٹ ہوئے تھے, ریسیونگ ہو رہی تھی, کیپٹل بھی ریسیو ہو رہا تھا, اور ایک نفع کے بارے میں بھی تھوڑا سا ابہام تھا کہ بھئی جو ہمارے پہلے سے معاہدے ہو چکے ہیں اس سے ہم نفع کا کیا کریں. تو حجت الوداع کے موقع پر بطور خاص نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سود کو میں اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں, اور جس کا جو نفع آنا ہے وہ ہم چھوڑتے ہیں, نہیں لیں گے. آپ نے اپنے گھر سے ابتدا کی, فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو پیسے آنے ہیں اصل کیپٹل سے زائد جو پیسے ہیں ہم اس کو بھی معاف کرتے ہیں. آیات ربا نازل ہونے سے پہلے خطہ عرب کے اندر سود موجود تھا, اور اتنا موجود تھا کہ نظریاتی طور پر خطہ عرب کے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ بھئی سود کے اندر گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, جو آپ کر رہے ہیں اس میں بھی گیو اینڈ ٹیک ہے, تجارت, تو فرق کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, کہ اللہ رب العزت نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے. گیو اینڈ ٹیک تو ہے لیکن طریقہ اس کا خاص ہے, اور سود کو حرام قرار دیا ہے. اب اسلام جب پھیلتا گیا, یعنی صحابہ کرام نے تو اسی دن چھوڑ دیا جب حرمت نازل ہوئی. نفع نہیں لینا, جو پہلے سے معاہدے ہو چکے ہیں ان کا نفع بھی چھوڑ دیا. اب
ایک اور سود کی قسم تھی، یعنی سود کی دو اقسام ہیں. ایک قسم ہے ربا القرآن، آپ کسی کو قرضہ دیں اور قرضے پر نفع لیں، یا آپ نے کوئی سودا بیچا ہوا ہے اور اس سودے کی مدت آ گئی، اب کسٹمر کہتا ہے کہ بھئی ادائیگی میں نہیں کر پا رہا، تھوڑے سے پیسے زیادہ دے دوں گا، مدت بڑھا دو. یہ دونوں صورتیں ربا القرآن کہلاتی ہیں، ربا الجاہلیہ کہلاتی ہیں. یعنی قرآن نے اس کی حرمت بیان کی اس اعتبار سے ربا القرآن، اور زمانہ جاہلیت میں پائی جاتی تھی صورت، اس وجہ سے ربا الجاہلیہ. ٹھیک ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ سود سے بچیں گے، لیکن سود کے غبار سے نہیں بچ پائیں گے. غبار سے مراد وہ چیزیں ہیں جس میں آپ خطا کے مرتکب تو نہیں ہو رہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کسی سیٹ کے پاس کام کرتا ہے اور سیٹ نے ایک اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، وہ سودی اکاؤنٹ ہے، اور سیٹ کے پاس دونوں طرح کے پیسے ہیں. جب دونوں طرح کے پیسے ہوں، کون سی جو سیلری آپ کو ملی ہے یہ سود ہے یا جائز پیسے ہیں یہ نہیں پتا، تو اس کا لینا جائز ہوتا ہے. لینا تو جائز ہے لیکن ایک احتمال تو موجود ہے نا. یہ حدیث پاک ہے. اب اس حدیث پاک کی شرح بیان کی علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تقریباً 400 سال 450 سال پہلے کے ہیں. فیض القدیر میں انہوں نے ایک چیز بیان کی. مشہور محدث ابن رسلان جو کہ رملہ کے رہنے والے تھے، فلسطین میں رملہ ہے، اور بیت المقدس میں آ کر پھر آپ نے قیام فرمایا، اور بڑے مشہور محدث ہیں. انہوں نے 600 سال پہلے اس بات کو لکھا کہ ہمارے معاشرے میں غبار پھیل چکا ہے. 300 سال پہلے کے محدث، 400 سال پہلے کے محدث، 600 سال پہلے کے محدث اپنی کتابوں میں اس حدیث کی شرح لکھ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے زمانے میں کتنا سود پھیل چکا ہے. 3 زمانے ہیں، یہ افضل ترین زمانے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام کے حیات مبارکہ کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ. یہ قرون ثلاثہ جو ہیں انتہائی پاکیزہ زمانے. ٹھیک ہے. میں نے جو عرض کیا وہ ان علاقوں میں عرض کیا تھا جہاں اسلام نیا آیا تھا، وہاں کچھ اونچ نیچ تھی، لیکن اوور آل مسلمان جو ہے نا اس زمانے میں متقی تھے، پرہیزگار تھے، نمازیں چھوڑنے کا تصور ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن بعد میں جب جہالت بڑھتی گئی، علم دین سے دوری بڑھتی گئی، تو غلطیوں کا جو ریشو چلتا گیا. ایک چیز اور بھی ہے وہ ہمیں اپنے سامنے رکھنی پڑے گی. کوئی بھی برائی ہو اپنے زمانے میں ضرور پائی گئی ہے، اپنے زمانے میں ضرور پائی گئی ہے. جیسے ارتداد کو لے لیں آپ. نبی اکرم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے واقعات ہوئے، لوگ اسلام قبول کیا، اس کے بعد مرتد ہو گئے. ریشو پر بات ہو سکتی ہے، اس کا ریشو کیا رہا ہے؟ خیر اور شر یہ ہر زمانے میں رہے گا. قرآن پاک نے تو باقاعدہ خطاب کیا کہ کثرت خبیث جو ہے اس سے تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. تم فرما دو کہ ستھرا اور گندا برابر نہیں، اگرچہ تجھے گندے کی کثرت بھائے تو اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو کہ تم فلاح پاؤ. اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا اگر برائی زیادہ ہے تو اس سے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ برائی کا زیادہ ہو جانا اس کے صحیح ہونے کے لیے دلیل نہیں ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اسی لیے ہمارے ملک پاکستان میں ہمارا جو آئین ہے اس میں خصوصیت ہے. ہماری ووٹنگ جمہوریت پر ہوتی ہے، یعنی جمہور کا مطلب ہے زیادہ لوگ جہاں ہیں. لیکن زیادہ لوگ بے شک کسی چیز پر جمع ہو جائیں، اگر قرآن و سنت کے خلاف ہوگی وہ بات ہم نہیں مانیں گے. جیسا کہ ٹرانسجینڈر کا قانون ہے. ٹرانسجینڈر کا جو قانون ہے یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کا جو مزاج ہے آپ اپنے آپ کو کلیئر کر دیں. آپ چاہتے ہیں میں لڑکی ہوں، آپ لکھ دیں جنس لڑکی ہے. آپ چاہتے ہیں جنس میری مرد ہو، عورت بولے. لیکن اسلام میں تو ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام میں قوانین ہے، عورتوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، مردوں کا طریقہ الگ ہے، وراثت کے مسائل الگ ہیں، پردے کے مسائل، ستر کے مسائل، گواہیوں کے مسائل، بہت سارے مسائل الگ ہیں. یہی وجہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے
इन एक्ट्स को Nilwant. गैर कानूनी करार दे दिया है, अल्लाह करे कोई अपील में ना जाए, आमीन। अपील में गया तो फिर एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कहने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में खुसूसियत मौजूद है। अब जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, एक खुली आज़ादी है वहाँ पर। तो चूंकि इस मौजू का ताल्लुक इस बात से जुड़ता है कि ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा लोग जो मर्जी करें, जो पैमाना है खैर व शर का वो पैमाना वही रहेगा जो कुरान और सुन्नत ने हमें दिया है। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। चलिए जी, काफी तफसीली ब्रीफ कर दिया मुफ्ती साहब ने। इमरान इलियास भाई की तरफ बढ़ते हैं और इनसे पूछते हैं ये क्या सवाल लेकर आए। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि आपके पिछले प्रोग्राम से मैंने देखा था कि खजूर के बदले खजूर का तबादला जायज़ नहीं है। तो अब नॉर्मली हम करेंसी में भी तबादला कर रहे होते हैं, गैर मुल्की करेंसीज में तबादला कर रहे होते हैं, तो उसका इस हवाले से किसका क्या हुक्म हो? करेंसी जो है वो कागज की होती है, हर कागज एक जिन्स नहीं है, जिस तरीके से कि हर गोश्त एक जिन्स नहीं है। गाय भैंस तो एक जिन्स है, लेकिन गाय भैंस और बकरी एक जिन्स नहीं है, ठीक, ये अलग जिन्स है। सही। मछली एक अलग जिन्स है। तो इसी तरीके से हर कागज एक जिन्स नहीं है, वरना आप जब करेंसी के बदले किताब खरीदते हैं, अखबार खरीदते हैं, तो यहाँ भी प्रॉब्लम आ जाएगी। कागज को लेकर ये दोनों तरफ से कागज और एक तरफ से उधार बात सूद हो जाएगा। तो हर कागज एक जिन्स नहीं है, लेकिन जो करेंसी है वो एक जिन्स है। ये 100 का नोट है, ये 1000 का नोट है, ये 5000 का नोट है, ये एक ही जिन्स है। इस बात में किसी का इख्तलाफ नहीं है। सही। खासतौर पर पाको हिंद के सिनेरियो में अर्ज कर रहा हूं। अब एक दूसरा पहलू है, ये पाकिस्तान की करेंसी और दूसरे मुल्क की करेंसी, डॉलर है, रियाल है, ये एक जिन्स है या अलग जिन्स है? क्योंकि आमतौर पर जो लोग डील करते हैं मनी एक्सचेंज वालों से, जिनकी प्रॉपर डील होती है, वो जाते हैं कि हाँ भाई कितने की है, इतने की है, ये रख लो पैसे, फलां जगह भिजवा दो, वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद भिजवाएंगे। एक तरफा उधार पाई गई। एक तरफा उधार पाया जाना भी यहाँ पे सूद को लाजिम करता है, सूद की दूसरी किस्म में। अब यहाँ पर थोड़ा सा 2 मुल्कों की करेंसी का मामला मुख्तलिफ है। जो अहले सुन्नत के बड़े उलमा हैं इस वक्त, जैसा कि मुबारकपुर अशरफिया, बरेली शरीफ की मजलिस, इसी तरीके से दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का आज तक जो फतवा है वो ये है कि दीगर ममालिक की करेंसियां भी एक जिन्स है, एक जिन्स है। दुश्वारी जरूर है इस फतवे पर, लेकिन मैंने अर्ज किया है कि इस वक्त एक बड़ा तबका है उलमा का जो इसको फॉलो करता है। कुछ उलमा की राय ये है कि 2 मुल्कों की जो करेंसियां हैं इनकी अगराज कई एतबार से अलग हो जाती हैं। भी देखें, पाकिस्तान का रुपया नीचे जा रहा है तो नीचे जा रहा है, लेकिन डॉलर नीचे नहीं जा रहा। ठीक है, तो बाज़ चीज़ों में अगराज का एतबार होता है और जिन्स के पीछे भी अगराज होती हैं। तो कुछ उलमा की राय ये है कि ये जो करेंसियां हैं ये 2 मुल्कों की, ये अलग अलग जिन्स कहलाएंगी। ठीक। अगर एक जिन्स माना जाए तो एक तरफा भी उधार नहीं हो सकती। अगर 2 जिन्स माना जाए तो नतीजा ये निकलेगा कि किसी ने एक तरफा अदायगी कर दी और एक तरफा उधार है, तो वो जायज़ और हलाल कहलाएगी। दुश्वारी बहुत ज़्यादा है, और जो उलमा तवज्जो करते हैं उन चीज़ों की तरफ कि लोगों को किस तरह की मुश्किलात हैं, मैं समझता हूँ कि वो इस पर अपनी राय में नज़रसानी अगर करेंगे तो काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, वरना दुश्वारी तो बहुत ज़्यादा है। हज पे जा रहे हैं लोग, रियाल चाहिए होते हैं इनको, तो पाक रुपीस देख के रियाल ले रहे होते हैं, तो आपके मुताबिक जायज़ अगर नगदो नगद करते हैं तो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। कोई इशू नहीं। अच्छा, दूसरा ईद के मौके पर हम देखते हैं नए नोट का बड़ा सेम सूरत है। अगर वहां भी उधार किए तो सूद हो जाएगा। नहीं, अगर नकद दे रहे हैं लेकिन ऊपर पैसे देने होते हैं, वो जायज़ है। इस सवाल का भी जवाब हुआ और हम बढ़ रहे हैं उमर साहब की तरफ। जी उमर साहब, आपका क्या सवाल है? सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास जो प्रोफेशन में फाइनेंशियल मैनेजर्स या लीडर्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब उनके लिए एक चैलेंज आता है कि उनकी जॉब का एक KPI होता है, उनकी रोल की एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो या तो अपनी इन्वेस्टमेंट से, जो भी वो जिस कंपनी में भी हैं, उसको ऐसी सोर्सेस में करें या बैंक्स में करें या ऐसे प्रोडक्ट्स में करें जिसका मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो।
آن دی کنٹرری اگر ان کو کہیں سے لون لینے کی ضرورت ہے تو کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، اپنی کمپنی کے حالات کی وجہ سے، ضروریات کی وجہ سے، تو جب آپ لون لیں تو وہ کم سے کم شرح کے اوپر لیں. اچھا، اس وقت ہمارے پاکستان کی معیشت میں بھی دونوں قسم کے پروڈکٹس اویلیبل ہیں، اسلامک بھی ہیں اور کنونشنل بھی ہیں. بٹ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی کبھی آپ کے پاس، یا شاید اکثر وقت میرے اور دوست جو یہاں بیٹھے ہیں وہ شاید مجھ سے ایگری کریں کہ اسلامک کی شرح اتنی بینیفیشل نہیں ہوتی. اچھا، آپ چاہ تو رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی ہم ایک جو طریقہ ہے اور جو پسندیدہ طریقہ ہے ہم اسی پہ جائیں، لیکن کیونکہ آپ کے کچھ KPIs ہوتے ہیں اور ہم میں سے اکثر لوگ ملٹی نیشنلز میں کام کر رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے جو اونر حضرات ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے ان کا ایمان کا وہ لیول نہیں ہوتا کہ آپ ان کو یہ بات سمجھا سکیں. تو ایسی سچویشنز میں ہم پروفیشنلز کے لیے کیا لائن آف ایکشن ہونا چاہیے، یا ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جو آپ کا سوال ہے وہ تبدیلی معاشرہ سے متعلق ہے. معاشرے میں تبدیلی ہمیشہ فرد سے آتی ہے، نعرہ لگانے سے تو نہیں آتی. بھئی جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، اس کے سیٹ کا ذہن بن جائے تو آگے کے سارے کام آسان ہیں. صحیح بات. سیٹ کا ذہن یہ بن جائے کہ مجھے 2 پیسے کم مل رہے ہیں تو میں راضی ہوں، لیکن سودی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں کئی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو سودی بینکوں سے بالکل بھی ڈیل نہیں کرتی، بالکل بھی ڈیل نہیں کرتی. حالانکہ وہ بھی اپنی مشینری ڈالتی ہیں، فیکٹریاں ڈالتی ہیں، دیگر چیزیں ڈالتی ہیں. بات ہوتی ہے ذہن بننے کی. حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ ایک بات بڑی جو نا خوبصورت فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں سیٹ صاحبان کی کیفیت یہ ہے کہ ہمارے پاس آتے ہیں اسلامی بینک والوں کے پاس، وہ تو سودی بینک والا تو اتنا نفع دے رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ تھوڑا سا کم دے رہے ہو. تو ہوتا یہ کہ کیپٹل جس کا بڑا ہوتا ہے، جس کا حجم بڑا ہوتا ہے، وہ زیادہ رعایت دیتا ہے. جس کا کم ہوتا ہے تو ممکن ہے اسلامی بینک جو ہے ان کا کیپٹل کم ہو ان کے مقابلے میں، کہ ہر بینک کا اتنا نہیں ہوتا. تو ایک وہ چیز جو سیدھی سیدھی سود ہے، اور دوسری وہ چیز کہ جو عقود شریعہ پر ہے، اس کے اندر مراعبت ہوگی، اس کے اندر کار لیزنگ ہوگی، اس کے اندر دیگر چیزیں ہوں گی. بعض علماء کا جزوی اختلاف بھی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ذہن نہیں بنے گا نا با اختیار شخص کا، سیٹ با اختیار ہے، اگر کارپوریٹ کمپنی ہے تو جو بورڈ ہے وہ با اختیار ہے، تو اس وقت تک تبدیلی معاشرہ نہیں آئے گی. ذہن نہیں بن رہا، اصل میں ایشو یہ ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ذہن بن رہا ہوتا تو ہمارے ہاں تو بہت ساری چیزیں پہلے سے ہو جاتی. یعنی آپ یقین مانیں، میں ایک شہر میں گیا، میرا عنوان 2-3 عنوان تھے جس پر میں نے 1.5 گھنٹے کی، 1.25 گھنٹے کی پریزنٹیشن دی. صرف پریزنٹیشن نہیں تھی، 7 سوال جواب چلتے رہے. 15-20 منٹ ہو جاتے، پھر سوال جواب شروع ہو جاتے، سب کچھ چلتا رہا. بالکل اینڈ میں ایک اس شہر کے، بڑا صنعتی شہر ہے، میں اس کا نام لینا چاہ رہا، پاکستان کی تجارت کا ہب مانا جاتا ہے. اس شہر کے جو چیمبرز آف کامرس کے سابقہ صدر صاحب تھے، انہوں نے مائک پکڑا. میرا پورا بیان سود کے خلاف تھا، عملی طور پر کیسے بدل سکتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، اور انہوں نے پکڑ کے سود کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیے. ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں، سود کے بغیر تو ہماری فیکٹری نہیں چلے گی، سود کے بغیر تو یہ نہیں ہوگا، اچھا ہوگا تو پھر نفع تھوڑا کم ملے گا تو یوں ملے گا. حالانکہ ان ساری چیزوں پر میں نے 1.5 گھنٹہ بریف کیا، چونکہ ذہن ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ نئی نسل جو ہوتی ہے نا، اس میں تبدیلی آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو پرانی نسل ہے وہ تبدیلی کو قبول نہیں کرتی، بعض لوگوں کے نصیب میں تبدیلی نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے نا، وابستہ رہے شجر سے امید باہر رکھ. تو نئی نسل ایجوکیٹ زیادہ ہے، اور آپشنز پہلے نہیں تھے اب زیادہ ہیں. تو اصل معاملہ ہے قوت ایمان کا. صاحب ایمان تو سب مسلمان ہیں، لیکن جو ول پاور ہے، جو ایمانی طاقت ہے، جو روحانی طاقت ہے، اس کی کمی ہے. یہی وجہ ہے کہ
جانتے بوجھتے ہوئے بھی گناہ نہیں چھوڑ پاتے. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. لفظ توفیق نام ہے التوجہ الی الخیر، کہ بندے کی جو توجہ ہے وہ خیر کی طرف ہو جائے. وہ کہتے ہیں اے اللہ توفیق دے. توفیق کا مطلب یہ ہے میری توجہ، میری رغبت اچھائیوں کی طرف ہو جائے. ہم دعائیں کر سکتے ہیں اس طبقے کے لیے کہ ان کو خیر کی توفیق ملے اور سود سے بچنے کی توفیق ملے. مجھ سے ایک سوال میں کرنا چاہوں گا، موضوع سے یوں تو ریلیٹ نہیں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک 4 سوالات ہمارے پارٹیسپیٹ نے کیے ہیں، اور ساروں سوالات کی جو نوعیت ہے وہ بڑی مختلف ہے. یعنی اس کو میں عوامی سوال نہیں کہہ سکتا، بلکہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں؟ میں تو فیل کر رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کیونکہ ایز اے مجیب، ایز اے مفتی جواب دے رہے ہیں، اور احکام تجارت میں پچھلے 8-10 سال سے آپ وہی کام کر ہی رہے ہیں، لیکن سوالات کی نوعیت کافی ڈیفرنٹ ہے. دیکھیے معاشرے کے اندر نا تنوع ہے، ایک طرح کے لوگ تو نہیں ہے نا. جی. یعنی اس معاشرے میں ریڑھی چلانے والے بھی ہیں، دکان چلانے والے بھی ہیں، فیکٹری چلانے والے بھی ہیں، اور فیکٹری چلانے والوں کو چلانے والے بھی ہیں. ٹھیک. تو یہ لوگ وہ ہیں جو فیکٹری چلانے والوں کو چلاتے ہیں. صحیح ہے. یہ ان کے اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، کان ہیں، ناک ہیں، ان کے ذریعے وہ سب کچھ واچ کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک طبقہ ہے اور ایک مضبوط طبقہ ہے. ان حضرات کو زحمت دینے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم ایک عرصے سے ایک پلیٹ فارم عوام کے لیے لے کے چل رہے تھے. عوام اپنے سوالات کرتے تھے، لیکن چونکہ معاشرے میں لین دین اور تجارت کے مختلف طرح کے لوگ ہیں، تمام لوگوں کو ہم شامل کریں. اب آنے والے دنوں میں ہم اجتماعی قربانی کرنے والے اور جانور خریدنے والے ان کو لائن اپ کرنے کا سوچ رہے ہیں. یہ بھی ایک طبقہ ہے. قربانی جب آ رہی ہے تو اس کی ٹریڈنگ، اس کی خرید و فروخت، اس کے لین دین، اس کے اپنے ایک مسائل ہوتے ہیں. تو یوں یہ تنوع ضروری ہے. لیکن آپ کا جو بھی موضوع ہے وہ ہے ریلیٹ معیشت سے کرتا ہے. میں نے سوال یوں کیا مفتی، ہمارا پروگرام احکام تجارت ہے. میں نے سوال یوں کیا کہ ہو سکتا ہے مدنی چینل کے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں بعض سوالات سن کے کہہ رہے ہوں کہ اس کا ہمیں کیا بینیفٹ ہے. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کے جو سوالات ہیں یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ گوہر نایاب، یعنی وہ ڈیپ سی سے نکال کے سوالات لا رہے ہیں. جو اوپر گرمائش نظر آ رہی ہے اس کی وجہ جو ہے وہ یہ پیچھے شاید یہ بیسک وجوہات جو سوالات لوگ کر رہے ہیں. بھائی صاحب آپ ہماری قوم کو نا کم نہ لیں. ٹھیک ہے. ہماری قوم بجٹ پہ وزیر خزانہ کی 2 گھنٹے کی تقریر جس ذوق و شوق سے سنتی ہے نا، ٹھیک ہے، اور جو گاڑی ترین اصطلاحات اس کے اندر ہوتی ہیں سنتی ہے نا قوم، وہ الگ بات ہے کہ اس کو 2-4 چیزوں میں دلچسپی ہوتی ہے. سگریٹ کا ریٹ کم ہوا کہ زیادہ ہوا، ایک طبقہ اسٹاک کرتا ہے، اچھا فلاں چیز کتنی ہوئی. اچھا یہ جو طبقہ ہے ہر بجٹ میں یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ٹیکس کے نئے قانون آ گئے. ٹھیک ہے. اب ہم فائل کیسے بنائیں گے، اب ہم کیا کریں گے. تو یوں ہر ایک کی اپنی پرابلم ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ایک موضوع ہے نا. موضوع ہے بالکل موضوع ہے. خیر یہ بجٹ کی تقریر سن کے یا کیا سن کے پریشان ہوتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ مفتی صاحب کی باتیں سن کے تو ریلیکس ہو رہے ہوں گے، یا کم از کم کچھ روشنی کی کرن نظر آ رہی ہوگی. ہمارے بلال فتح اللہ بھائی کافی دیر سے خاموش ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا پوچھیں گے. جی سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ کیا ایسا کوئی اسلامک موڈ آف سیونگز موجود ہے کہ نارملی اگر کرنسی میں یا سونے یا چاندی کی صورت میں مال کو جمع کیا جاتا ہے تو وہ ہر 1 سال کے بعد اس پر زکوٰۃ لاگو ہو جاتی ہے. اچھا اگر سیونگ کی کنونشنل رول دیکھی جائے تو وہ یہ ہے کہ مال بڑھے. زکوٰۃ سے یقیناً برکت تو اپنی جگہ ہے اللہ رسول کے حکم کے حساب سے، لیکن کیا اسلامک کوئی ایسا موڈ آف سیونگ موجود ہے کہ جو افیکٹو ہو سیونگ کے اعتبار سے؟ دیکھیے جب آپ لفظ سیونگ کو لے کر آئیں گے نا تو سیونگ آپ اسی وقت کریں گے جب اس کے اندر گروتھ ہو، ورنہ سیونگ کیسے ہوگی؟ جتنا کیپٹل اگر اتنا ہی رہے، گروتھ نہ ہو تو سیونگ کیسے آئے گی؟ سیونگ سے مراد محض بچت نہیں ہے. آپ کی جو مراد ہے صرف بچت نہیں ہے بلکہ گروتھ ہے، اس میں اضافہ ہو، انویسٹمنٹ مراد ہے آپ کی. اچھا ایک بڑی خوبصورت بات ہے، جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے نا اس میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ مال نامی ہو، اس میں گروتھ ہوتی ہو. شریعت نے جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ان میں گروتھ ہے. جیسے گڈس آف ٹریڈنگ، تجارتی سامان، فیکٹری پہ کسی کی
5 کروڑ کی مشین لگی ہوئی ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ اس میں گروتھ نہیں ہونی، اس کا مقصد ٹھہراؤ ہے، وہ آپ روک کے کام لینا مقصود ہے۔ لیکن جو مشین دکان پر بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، یہ مال تجارت ہے، اس کا مقصد اضافہ ہے۔ سونا اور چاندی وہ آئٹمز ہیں، شریعت نے کہا کہ اس کی نیچر ہی گروتھ ہے۔ ٹھیک ہے، جو شریعت نے 1500 سال پہلے کہا، آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں نے پچھلے سال جو زکوٰۃ کی پریزنٹیشن بنائی تھی، اس میں سونے کی جو مالیت تھی وہ 1 لاکھ روپے سے کم تولہ تھا، 98,000 1 لاکھ روپے سے کم تولہ، اور آج 2,42,000 ایک سال میں 2 لاکھ سے اوپر جا چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے والدین جو سونے کی قیمتیں بتاتے ہیں، ہم تو حیران ہو جاتے ہیں، 800 تولہ، 800 روپے تولہ اور 500 روپے تولہ اور 10,000 تولہ۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے چلے جائیں تو اور پیچھے کم ہوتا جائے گا۔ تو چونکہ سونے اور چاندی کی نیچر ہی اضافہ ہے، لفظ عربی میں نامی استعمال ہوتا ہے گروتھ والا، تو اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں زکوٰۃ سے بچوں تو مسلمان کو یہ سوچ نہیں رکھنی۔ مسلمان کو یہ سوچ رکھنی ہے کہ بھئی کاروبار میں جو نفع ہوتا ہے نا، انویسٹ والے جو لوگ ہیں جو کسی اور کے پاس انویسٹ کرواتے ہیں، وہ 20 سے 24% کا ریشو رکھتے ہیں، ماہانہ 2%۔ نارملی جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، مینوفیکچرر جو ہے، مینوفیکچرر عام طور پر 40% پر کام کر رہا ہوتا ہے، سب سے زیادہ مینوفیکچرر ہی کماتا ہے۔ ایک عام جو بندہ ہے وہ 10, 12, 15% سے کم کام نہیں کرتا۔ تجارت میں اس کا نفع کم سے کم اتنا ہوتا ہے، جب بھی وہ نفع بھی اٹھاتا ہے ایکسپنس بھی نکال لیتا ہے۔ جب اتنی بڑی بڑی فگرز موجود ہیں، اس میں 2.5% کا اگر اضافہ کر دیں گے، اچھا پھر 2.5% بھی پورے سرکل پہ نہیں ہے، ٹیکس کی طرح نہیں ہے زکوٰۃ۔ ایک آدمی کی تنخواہ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے، پورے سال میں 12 لاکھ روپے سے سیلری لی، تو ٹیکس اس نے 12 لاکھ پر دیا ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ یہ نہیں ہے، جس دن زکوٰۃ فرض ہے اس دن دیکھیں گے کتنے موجود ہیں۔ 12 لاکھ میں سے 11 لاکھ خرچ ہو گئے، یا کنورٹ ہو گئے اس شیپ میں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس کے پاس 1 لاکھ ہی کیش ہے، قرضے سے زائد، حاجت اصلیہ سے زائد، یہ اس پر زکوٰۃ دے گا صرف۔ تو بعض اوقات تصوراتی طور پر ہم زکوٰۃ کو بہت بھاری سمجھتے ہیں۔ میرا تجربہ تو یہ ہے، میرے پاس جو شخص آتا ہے نا زکوٰۃ کی فائل لے کر، تو وہ خوش ہو کر جاتا ہے، اچھا میں تو سمجھ رہا تھا اتنی زکوٰۃ دینی ہے مجھے۔ ٹھیک ہے، ابھی رمضان میں ایک صاحب آئے تو وہ حساب لگا کر آئے تھے کہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ کروڑوں کی زکوٰۃ بن رہی ہے۔ پتہ چلا کہ ان کی 70% چیزیں ویسے ہی فارغ ہو گئی، ان پر زکوٰۃ نہیں تھی، ان کی بلڈنگز کرایہ پہ چل رہی تھی، اس کو بھی انہوں نے زکوٰۃ میں شمار کیا۔ مطلب یہ آپ کو اختیار ہے کچھ چیزیں نکال دینے کا؟ اصول و ضوابط ہے نا، ہم اپنی طرف سے صحیح و غلط تو قرار نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے ان اصول و ضوابط کے مطابق کنفیوژن کیا ہوتی ہے، جی غلط فہمیاں کیا ہوتی ہیں؟ جی یہی ہوتی ہیں کہ جو صحیح صورتحال ہے، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ تو جب ہم سنتے ہیں کہ زکوٰۃ تو بڑی آسان ہے، پھر ہمیں آسان لگتی ہے۔ وہ جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ بھئی زکوٰۃ کیسے دوں گا، بلڈر ذات پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی اچھا ہمارے فلیٹ کی مالیت تو ہے 2 کروڑ روپے، ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے بیچنا ہے جی، تو اتنی زکوٰۃ بن رہی ہے، تو بھئی آپ کاسٹ جب لگا رہے ہو کہ بھئی اتنا اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، سریا اتنا مہنگا ہو سکتا ہے، تھوڑے اتنے پیسے لگا لو، تو آپ زکوٰۃ بھی اس میں شامل کر لو نا کاسٹ میں، صحیح، آپ کے لیے ادائیگی آسان ہو جائے گی۔ آپ کو مینیج کرنا پڑے گا چیزوں کو، جی مطلب ہم اتنے سارے ڈپارٹمنٹ جب کھولتے ہیں کمپنی کے اندر، رسک مینجمنٹ، فلاں مینجمنٹ، تو زکوٰۃ مینجمنٹ بھی آسان ہے۔ ایک عام آدمی ہے، سیلری پرسن جیسے ہے، اس کے لیے زکوٰۃ نکالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، وہ ایڈوانس ہو جائے، منتھلی کسی کے اوپر 1 لاکھ روپے زکوٰۃ بن رہی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اور وہ ہر مہینے جو ہے 10,000 روپے زکوٰۃ کے الگ کر دے ایڈوانس میں، صحیح، اور کوئی مستحق نظر آیا تو اس کو دے دے، صحیح، تو اس کا بوجھ تقسیم ہو جائے گا اور آسانی ہو جائے گی۔ وقت آنے سے پہلے اس کے پاس معاملہ تو ہو جائے۔ ایک دم جو بوجھ بنتا ہے زکوٰۃ نکالنی ہے، کیا کروں، تو خود کو ریلیکس کرنا، مینیج کرنا، شریعت تو اس کو سکھاتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں،
نماز مطلب اذان سے پہلے مسجد میں جانے کی فضیلت موجود ہے, بالکل. گھر سے وضو کر کے جانے کی فضیلت موجود ہے. چیزوں کو مینیج کرنا ہے نا. اب بھاگتے بھاگتے جا رہے ہیں, اس سے پہلے کہ پہلے سے ذرا تیاری کر کے اور تیاری کر رہے ہیں آپ, اور یہ یہاں تو ادائیگی پائی جا رہی ہے, آپ ادائیگی کر رہے ہیں تو ثواب آپ کو مل رہا ہے. تو یوں چیزوں کو ذرا دوسرے زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. بلال بھائی کیا خیال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال سے زکوٰۃ مینجمنٹ کا بھی کچھ ایک کورس شاید ایک کرا لینا چاہیے, جو کہ دیکھیں زکوٰۃ مینجمنٹ کا ہی نہیں, پچھلے دنوں میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا تلاوت مینجمنٹ بھی ہونی چاہیے. ایک صورت میں نے پڑھی تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کی تلاوت ترجمے کے ساتھ بھی سنوں نا. تو میں نے ذرا دیکھی, میں نے کہا صرف 9 منٹ, پڑھتے ہوئے تو مجھے زیادہ ٹائم لگا تھا. میں نے کہا یہ مینجمنٹ کی طرف اگر توجہ جائے کہ قرآن پڑھنے میں میرا کتنا ٹائم لگے گا تو وہ آسان ہو جائے گا کہ میرا پورا دن گزرا اور اس دن کے اندر مجھے یہ کرنا ہے. تو زکوٰۃ مینجمنٹ بھی ہو سکتا ہے, قرآن مینجمنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم روزانہ کس طریقے سے قرآن پڑھیں, کتنا وقت دیں, ہم ترجمہ پڑھ سکتے ہیں, کتنا وقت دیں ہم تفسیر پڑھ سکتے ہیں. تو بہت اچھی زندگی کور ہو سکتی ہے. بھئی دیکھیں لوگوں نے تقسیم کیا ہے نا کہ بھئی آپ پوری زندگی میں جتنا سوتے ہیں اتنے سال آپ کے سوتے میں گزر جاتے ہیں. جی 1/3 تو کم ہو بیش. یہی ہے نا. جی تو یوں ہم اگر اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کر کے دیکھیں کہ میں پورے مہینے میں اتنے گھنٹے پڑھوں تو میں اتنے پارے پڑھ سکتا ہوں. جی بہت ساری چیزوں میں ہمیں نیکیوں میں مینجمنٹ داخل کرنے کی ضرورت ہے. کم و بیش 19 آیت ہے. بات چلیے تو میں عرض کروں, کم و بیش 19 آیات اگر روز تلاوت کا معمول بنا لیا جائے پورے سال میں قرآن پاک اس ترتیب سے ختم ہو جائے. بلال فتح اللہ بھائی آپ نے فرمایا تھا کہ زکوٰۃ مینجمنٹ کا کچھ کریں, تو مفتی صاحب نے بھی اس پہ ورکنگ کی ہے. مفتی صاحب آپ نے وہ کورس بھی ڈیزائن کیا تھا, بلکہ پریزنٹیشن بھی تیار کی تھی, وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی. جی یوٹیوب چینل پر موجود ہے, اس سال کی بھی موجود ہے, پچھلے سال کی بھی موجود ہے, سوال جواب بھی ہیں لوگوں کے, تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب چینل پر. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام یہ قسط ہماری ملاحظہ فرمائی, ابھی ختم نہیں ہوا ہے, انشاءاللہ اسے کنٹینیو کریں گے. نیکسٹ ویک بھی آپ ملاحظہ کریں گے اس کو, یہی پارٹیسپیٹ ہوں گے ہمارے, مزید سوالات ہوں گے, اور اللہ نے چاہا تو اسی طریقے سے گفتگو کے دوران ہی مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے, جو موجود افراد ہیں ان کے سوالات ہوں گے, اور ہمیں بھی سیکھنے کو ملے گا. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بلڈرز کے پاس جیسے ہم پلاٹ کی بکنگ کراتے ہیں, لیکن اس میں اکثر احتمال یہ ہوتا ہے کہ جو زمین ہے اس کے پاس وہ اس کی ملکیت نہیں ہے. اس صورت میں کیا وہاں بکنگ کرانا جائز ہے, نہیں ہے؟ دیکھیے فلیٹ اور پلاٹ کا معاملہ الگ ہے. فلیٹ جو ہے وہ تو موجود نہ ہو تب بھی اس کی بکنگ کروائیں گے کیونکہ وہ مینوفیکچرنگ ہے. پلاٹ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بتائے گا یہ جگہ آپ کی ہے, جب تک یہ پوزیشن نہ ہو آپ کا خریدنا جائز نہیں ہوگا, اس کا بیچنا جائز نہیں ہوگا. میرا یہ سوال ہے کہ آج کل آن لائن بزنس چل رہا ہے, کافی پروڈکٹ کی تصویر لے لیتے ہیں, ان کی پرائس معلوم کر کے آن لائن اپنی آفر کر دیتے ہیں. اب وہ آفر کے بعد جب ان کو آرڈر آنا شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ ان سے آرڈر لے کے آگے سے اپنی پرچیزنگ کرتے ہیں پروڈکٹ کی. اس پرچیزنگ کے بعد وہ آرڈر ڈیلیوری کی جاتی ہے, تو یہاں انہوں نے کچھ پرچیز کیا نہیں, پہلے سیل کر دیا, تو کیا یہ جائز ہے؟ آپ جو تشہیر کر رہے ہیں چیز کی, آپ اس پہ لکھیں کہ ہم یہ چیز آپ کو مہیا کریں گے, ہمارا مال جب پہنچے گا آپ کے پاس اس وقت ہماری ڈیل ہوگی. اور اب آپ نے اس کو جب ڈیلیور کی ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ جب یہ چیز پہنچے گی اس وقت سودا ہے, تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. حدیث پاک میں الاسم ما حاک فی نفسک, کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. احکام تجارت احکام تجارت